کیا آپ فردر اسٹڈیز کے لیے ابراڈ جانا چاہتے ہیں؟ تو پھر سوچنا کیسا، اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ایم ٹریکس اوورسیز کنسلٹنٹس پر تشریف لائیے۔ یہاں کا سکسیس ریشیو 99% ہے۔ یو ایس اے، کینیڈا، آسٹریلیا، یو کے اور یورپ میں ہمارے کلائنٹس اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ ورک بھی کر رہے ہیں اور السلام علیکم ناظرین، 7H نیوز سچ کو رکھے آپ کے آگے۔ وقف امینڈمنٹ بل کو لے کر ایم ایل سی عامر علی خان نے ایک اپنا بیان جاری کیا ہے، آئیے سنتے ہیں تفصیلات۔ بڑی خوشی کی بات ہے، عدالت عظمیٰ پہ جو بھروسہ تھا وہ الحمدللہ عدالت نے آج وقف کے دو ایشوز کے اوپر، دو پوائنٹس کے اوپر، جو کہ غیر مسلم کی شمولیت کے اوپر جو معاملہ تھا اس کے اوپر، اور وقف بائی یوزر، یہ دو معاملوں پہ اسٹے دیے ہیں، اور 8 دن میں 7 دن کے اندر مرکزی حکومت سے یہ کریں۔ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہم نے شعور بیداری کی مہم کے طور پہ جو عادل آباد سے مہم شروع کی تھی، اس کا اختتام یہی تھا کہ ہم بغیر کسی پبلسٹی کے، نہ میری فوٹو آنا، نہ کوئی چیز پبلسٹی، پولیٹیکل مائلیج لینے کے بجائے ہم یہ کریں کہ ایک باغیام کے امام صاحب کو سامنے رکھیں۔ الحمدللہ انہوں نے 40 منٹ تک جو دعا کی، شاید اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ اب فی الوقت جو روک لگی ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس لیے کہ انہوں نے جتنے شرکا تھے، جتنے ہزاروں میں تعداد جو آ کے وہاں پہ شریک ہوئے تھے، سب کو رلا دیا، اور شاید اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو کر کم از کم ابھی تک فی الوقت کے حد تک تو اتنی تو راحت ملی ہے کہ غیر مسلم کا داخلہ وقف بورڈ میں اور وقف بائی یوزر، اس لیے کہ وقف بائی یوزر کا معاملہ ایسا تھا کہ جو بھی مسجد ہندوستان میں ہے، جو نئی جدید تعمیر مسجد جو ہیں، اس کو وقف بائی یوزر کی کیٹیگری میں لیا جاتا ہے۔ اگر کوئی وقف کرتے ہیں تو وہ اپنی جگہ ہے، اگر ہم زمین خرید کے بناتے ہیں تو وقف بائی یوزر، وہ کوئی وقف نہیں، خریدے زمین آپ مسجد بنا لیے، ہم جا کے وہاں پہ جو عبادت کرتے ہیں اس میں وقف بائی یوزر کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ تو ایسے جو مساجد خطرے میں تھے اس پر تو فی الوقت اسٹے لگ گیا ہے۔ تو الحمدللہ عدالت عظمیٰ جب کبھی ہندوستان کی جمہوریت میں ظالمانہ حکومت اگر آ کے کچھ ظلم کا اقدام کرتی ہے تو عدالت ہر وقت سامنے آ کر کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے کو راحت پہنچاتی، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر ایک نیا عدالت پہ بھروسہ کرنے کا ایک وقت آیا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اور امید رکھیں گے کہ اور کچھ اچھا اس میں اقدام ہوگا 8 دن کے بعد جب سماعت پھر سے شروع ہوگی۔ اس میں وقف بورڈ یا وقف بل کے امینڈمنٹ کے بل کے اس میں کوئی سیاسی مائلیج لینا نہیں چاہ رہا ہوں۔ ہم بھی ایک پارٹی بنے ہیں، جیسا حیدرآباد میں اسد الدین اویسی صاحب بھی بنے ہیں، محمد علی شبیر صاحب بھی بنے ہیں، جیسا جتنے سب لوگ بنے ہیں، میں بھی اس میں ایک پارٹی ہوں۔ میں شخصی طور پہ سیاست کی ہسٹری بتاتے ہوئے میں وہاں پہ تامل ناڈو کی ایک پارٹی ہے VCK، وہ بھی ہے، سو میرے ساتھ ہم دو مل کے ایک پیٹیشن میں وہاں پہ داخل ہوئے ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کن 5 لوگوں کو سپریم کورٹ وہاں ٹھہر کے بحث کرنے کا اجازت دیں گے، لیکن جو 70 سے زیادہ پیٹیشنز وہاں پہ پڑے ہیں اس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ سب کو ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف جو 5 لوگ ٹھہریں گے وہ 5 لوگ بحث کر سکیں گے۔ اب اس میں کون سے 5 ہوں گے وہ دیکھیں گے کس میں ہوتا ہے۔ کیا آپ فردر اسٹڈیز کے لیے ابراڈ جانا چاہتے ہیں؟ تو پھر سوچنا کیسا، اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ایم ٹریکس اوورسیز کنسلٹنٹس پر تشریف لائیے۔ یہاں کا سکسیس ریشیو 99% ہے۔ یو ایس اے، کینیڈا، آسٹریلیا، یو کے اور یورپ میں ہمارے کلائنٹس اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ ورک بھی کر رہے ہیں اور سروسز فری پروفائل ایویلویشن، پورٹ لسٹنگ آف یونیورسٹیز بیسڈ ان ایلیجبلٹی، ایپلیکیشن پروسیسنگ، ویزا موک اینڈ گائیڈنس، فری کاؤنسلنگ اینڈ ایڈمیشنز اینڈ اکوموڈیشن اسسٹنس۔ ہمارا پتہ ماتر شری اپارٹمنٹ اپوزٹ زوڈیو، بشیر باغ روڈ، حیدرآباد۔ موبائل 9581987528۔ خبر ہے شہر کی، خبر ہے گاؤں کی، خبر ہے ساری دنیا کی۔ 7H نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ 7H نیوز۔